الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جو انسان کے بدن اور دماغ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی یہ کسی بہتر مقصد کے لیے، اور وہ بہتر مقصد بڑا صاف ہے، بڑا سمپل سا ہے کہ ہم اس امتحان گاہ جہاں سے آرام سے اور سکون سے گزر جائیں، باوجود تمام مشکلات کے جو ہمیں درپیش ہیں ہم صبر کریں استقامت سے اور کسی اچھے نظریے اور خیال کے ساتھ گزر جائیں۔ وہ خیال بڑا سمپل ہے خازن حضرات، وہ خیال ہمیں جاننے کے لیے ہمیں ڈائریکٹ ریفرنس اس شخص عظیم کی کرنی پڑتی ہے جس نے چھوٹے چھوٹے جملات میں ہمیں اپنی زندگی کا وہ وے آؤٹ بتایا کہ جس سے ہم آرام و سکون سے اس امتحان گاہ جہاں سے گزر سکتے ہیں۔ خادم حضرات، شرع کا ڈکشنری مطلب وہ ہے جو بہت کم لوگوں کو پتا۔ اگر میں اس کا انگریزی میں ٹرانسلیٹ کروں تو شرع کا مطلب ہے ٹریول لائٹ وین یو مسٹ۔ اس کا مطلب ہے ٹریول لائٹ وین یو مسٹ۔ اگر تمہیں سفر کرنا ہے تو بہت ہلکے پھلکے ساز و سامان کے ساتھ سفر کرو، اور شرع کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم وہ اسباب جنہیں لے کے تم منزل تک جا سکتے ہو۔ اگر فرض کیجئے شرع کا یہ مطلب آپ کو بتایا جائے تو I think you will be interested in living the earth in a better fashion, this word. بجائے اس کے کہ اگر اس کو گناہ و ثواب سے جوڑا جائے شرع کو تو میرا خیال ہے بڑی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتے ہیں، خوف گناہ پیدا ہوتے ہیں، احساس گناہ پیدا ہوتے ہیں، لوگ مرے جاتے ہیں کسی نہ کسی آسیب کی وجہ سے، اور ایک انجانا سا ہمارے ذہن و دل پہ خدا کا خوف طاری ہو جاتا۔ اب خدا کے خوف کی اصل حقیقت مجھے قرآن حکیم میں ذرا ڈفرینٹ نظر آئی ہے۔ یہ سارا ڈفرینس اس وجہ سے بڑھتا ہے کہ ہم لوکل گائیڈنس کو دیکھتے ہیں، ایسی گائیڈنس کو دیکھتے ہیں جس میں ڈائریکٹ جو ہے، فرض کیجئے میں اگر آپ قرآن پڑھ کے آپ کو سنا دوں یا میں کہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا دوں اور کو یار اصل بات تو یہ ہے، تو مگر پھر جو بیچ میں آ کے بے شمار ایسی گفتگو اور ہزارہا کتاب زنگ آلود کتابوں کے جب بوسیدہ اوراق پہ لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹس آپ پڑھتے ہیں تو کیا حیرت نہیں ہوتی کہ کتنا زمین و آسمان کا فرق تھا محمد عربی کے ان اقوال میں اور آج کے اس انڈرسٹینڈنگ آف ان اقوال میں۔ اگر قرآن یہ کہے، لیکن میں جب بات کرتا ہوں میں آپ کو بالکل واضح طور پر بتاؤں کہ اس میں صرف قرآن کی وہ اصطلاحات شامل ہیں جن کو ہم کبھی پراپرلی سمجھے ہی نہیں ہیں، ہم نے خیال ہی نہیں کیا کہ سب سے زیادہ اعلیٰ ترین خدا کا اسم جو ہے اس کی محبت میں ابھرتا ہے۔ بھلا وہ مجھ سے کیا محبت کرے گا؟ میرا احساس ضیاء یہ کہتا ہے، میری حماقت یہ کہتی ہے، میرا عزم یہ ہوتا ہے کہ میں اچھا مسلمان و مومن بنوں، مگر یہ تو میں نے کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ اللہ مجھ سے اتنی محبت رکھتا ہے۔ I don't believe it۔ بہت سارے ایسے سنگ دل مسلمان بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خدا کے دل میں تو محبت سرے سے ہی نہیں ہے، وہ کیوں محبت کرے گا، وہ بے نیاز کیوں محبت کرے گا، وہ کیوں ہمیں چاہے گا، ہم اس کے سامنے حیثیت ہی کیا رکھتے ہیں۔ وہ خادم حضرات بات ایسی نہیں ہے، جو چیز ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ملی ہے صرف اور صرف اعلیٰ ترین سطح ذہن پہ صرف محبت ہے۔ میں کیوں ڈروں موت سے؟ کیونکہ مجھے خدا سے محبت نہیں ہے، مجھے اور چیزوں سے محبت ہے۔ قبر تک جاتے ہوئے اگر میرے رستے میں کوئی چیز حائل ہے تو وہی چیز مجھے یہ جملہ بولنے سے گریز دیتی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں نے اپنے رفیق اعلیٰ کو چن لیا۔
یہ کیسے ہوا کہ میرا رسول تو یہ کہے جب ان کی جان کنی کا عالم ہو، رخصت کا وقت ہو، تو وہ تو کہیں اے رب کریم، اے میرے دوست، میں نے تمہیں چن لیا، اور میں جو اپنے رسول کا تابعدار ہوں، محبت کرنے والا ہوں، میں جو اپنے رسول کے عشق میں مرا جاتا ہوں، موت کے وقت مجھ سے کیوں نہیں یہ جملہ نکلتا کہ اگر میرے آقا کا وہ یہ قول میری ذہن کے سامنے ہو کہ نشانے دیکھیں، آپ کے ہمسائے میں تو وہ شخص رہتا تھا، باتیں تو بہت اچھی کر، مجھے نہیں پتا اعمال کیسے تھے، میں اس وقت زندہ نہیں تھا، لیکن کیا خوبصورت بات کر گیا کہ نشانی مرد حق دیگر چھگوئیں، میں ایک صاف ستھرے حق والے بندے کا اور کیا نشان بیان کروں، اقبال کہتا ہے نشان مرد حق دیگر چھگوئیں چو مرگاید تبسم بر لب اوست، کہ جب موت آئے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی، ایسی جیسے کسی بڑے عزیز دوست کو ملنے جاتا ہوں۔ قاضی حضرات، میری بھی عمر بڑی ہوگی، آپ میں سے کئی میری عمر کے بھی ہوں گے، کوئی اس سے قریب ہو، کوئی اس سے قریب۔ وٹ ایور وی سی ان دی ورلڈ، ہم قرآن ایک لفظ کی انٹرپریٹیشن شاید بہت غلطی سے کرتے ہیں۔ وہ کیا لفظ ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یعنی پروردگار عالم نے فرمایا، بڑی محبت سے فرمایا کہ اب کہ میں وہ تخلیق پیش کر رہا ہوں، تو میں سب کو مخاطب کر کے کہا کہ جو زمین و آسمان میں کائنات میں میرا خلیفہ ہے۔ اول تو یہ بات ہی ختم ہوگی کہ کائنات ایک نہیں تھی، سات تھی، زمینیں سات تھیں۔ اب آپ اپنے اس لفظ خلافت کی حدود جان کے دیکھیے کہ خداوند کریم نے فرمایا کہ میں ایک نائب السلطنت کریٹ کر رہا ہوں، نائب السلطنت۔ خاتون حضرات، نائب السلطنت کیا ہوتا ہے آپ کو پتا؟ ہوا یہ کہ لارڈ ویبر نے قائد اعظم کو بلایا، اور اس وقت گورنر جنرل ایک ہوتا تھا اور اس کے امیجیٹ نیچے ایک لیوٹیننٹ گورنر ہوتا تھا۔ لیوٹیننٹ گورنر واز ان سم ویز دی گورنر، کہ گورنر نہیں آتا۔ پورے ایک بہت بڑے بر صغیر میں دو پوسٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ، ایک گورنر جنرل ہوتا تھا، اور اگر وہ نہیں آئے تو لیوٹیننٹ گورنر ہوتا تھا، سارے ہندوستان کا مالک، خلیفہ۔ یہ لیوٹیننٹ گورنر سمجھے گورنر جنرل کا خلیفہ ہوتا تھا۔ تو لارڈ ویور نے قائد اعظم کو بلایا، سودا کرنا چاہا کہ یار تو کیا پاکستان کی رٹ لگا رکھی ہے، یہ کیا تو کن لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ جو تیرے بعد یہ بھی بھول جائیں گے کہ قائد اعظم بھی کوئی آدمی تھا۔ تو اس نے کہا if one Indian can be the lieutenant governor, why cannot another be؟ قائد اعظم کو اس نے کہا کہ اگر ایک لیوٹیننٹ گورنر ہو سکتا ہے انڈیا میں تو دوسرا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ پہلا لیوٹیننٹ گورنر ایس پی سینا تھا، ہندو تھا، اور اس نے قائد اعظم کو کہا یہ کیا پاکستان لگا رکھی ہے، اگر کوئی مفاہمت کرو، کوئی صلح کی بات کرو، تو اگر ایک لیوٹیننٹ گورنر وہ بن سکتا ہے دوسرا بھی بن سکتا ہے۔ کیا طرز تھی اس کی رشوت دینے کی۔ قائد اعظم ہیٹ اٹھا کے چل پڑے سیدھے گیٹ کی، تو پیچھے پیچھے ویول بھاگتا ہوا ہے، مسٹر جناح۔ گیٹ پر پہنچ کے اس نے کہا یور لارڈشپ آئی ہیو ناٹ کم ہیئر ٹو سیل مائی نیشن، میں نے کہا قوم بیچنے نہیں آیا ہوں، میں قوم بیچنے نہیں آیا ہوں، پھر مجھے کیوں نکالا پوچھو نا۔ خاتون حضرات، دس از ویری فنی۔ آپ سوچو کہ کتنی بڑی پوسٹ کو، ان امیجنیبل گریٹ ہائٹس ہیں کیریکٹر کی تمہارے اس بندے کی، جس بندے نے پاکستان بنایا۔ تو نے کہا مائی لارڈ، اب بات باقی کرنی ہو گھر آ کے کرنا، میں یہاں قوم بیچنے نہیں آیا ہوں۔ خاتون حضرات، خلافت کا لفظ اتنا بڑا ہے، اتنا ہی بڑا اس کا لالچ ہوگا۔ آپ خود سوچ لیجیے، آپ خود سوچئے کہ پروردگار عالم نے جو عزت آپ کو بخشنی چاہیے، وہ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور کہا ملائکہ کو، یہ ملائکہ وہ تھے جو اسی جنت کے دعوے دار تھے،
जिन्नात इसी जन्नत के दावेदार थे। और जब मलाइका को खिताब किया तो उस वक्त जिन आर्च एंजल था, ल्यूसीफर इसका नाम आया है बाइबल में, ये आर्च एंजल था, ये भी मलाइका में शामिल था। यानी मुख्तसरन परवरदिगार आलम ने सिंपल वर्ड में एक बात कही कि मैं इस इंसान को सातों आसमानों और जमीनों में अपना नायब सल्तनत मुकर्रर करने वाला हूँ। अब जब खुद सोचिए कितना सिंपल सा काम है जो अल्लाह ने कहा, और आप इस लफ्ज को कितने हजार मर्तबा कुरान में पढ़ जाते हो, कितने हजार मर्तबा, और रोज पढ़ते भी होंगे लोग इसको, मगर कभी उनको सेंस आई कि ये कितना बड़ा लफ्ज है। अगर मेरे अशारा या बरू पे इस कायनात में तगय्युर और तबद्दुल आ सकता हो तो मैं तो नाज से मर जाऊंगा, मैं तो अपनी बेनियाजी और नाज में मर जाऊंगा कि मैं इतना बड़ा हूं, इतना बड़ा, इतना अजीम तर मखलूकात में से सबसे बड़ी मखलूक हूं कि मेरे इशारे पे जमीन और आसमान में तगय्युर होता तो नहीं है ना, ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मेरे शेख ने कहा कि गलती तो हो गई, मगर प्यार का आलम देखो, जरा मोहब्बत का आलम देखो। गलती हो गई, इंसान रोया पीटा, इट इज इनहेरेंट इन अस। तमाम इंसानों में अगर कोई कदर मुश्तरक है वो तगय्युर है और खता है। We are bound to make mistakes. There is no perfection in humankind. हम में परफेक्शन नहीं है। अब अगर आप सोचोगे तो इस परफेक्शन को कवर करने के लिए हम बड़े ही बड़े पांसे बदलते हैं। हमारी रातें वीरानियों में गुजरती हैं, हमारे दिन उजाड़ रहते हैं, हमारी उम्मीदों के कुएं सूख जाते हैं, हमारे ख्यालात के महलात गिरते रहते हैं इस खौफ से, इस वहशत से कि आगे क्या आने वाला है, कब आने वाला है। बट इफ वी रियली ट्रस्ट आवर प्रॉफिट एंड वी से कि जी अल्लाह के रसूल तो बड़े खुश थे जाते हुए, उनको दुनिया पेश की गई, हुकूमत पेश गई और कहा गया कि या रसूल अब आपने चुनना, तो आपने कहा मैंने अपने रफीक आला को चुन लिया। हमें क्यों नहीं हिम्मत होती? खैर हज़रात, हमने फॉलो अप के लिए दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें ये होता है कि हमारा ख्याल क्या है और उसकी मुताबिक क्या है उस अमल के साथ जो हम उसके साथ जारी रखते हैं। दुनिया में बहुत अजीम तर उस्तादों में सोक्रेटिस था, प्लेटो था, अरिस्टोटल था। इल्म और तलकीन वहां से शुरू हुई, अक्ल वहां शुरू से, खुदा ने उनको बहुत जहानतें बख्शी हुई थी, मगर खातिन हज़रात उनकी जिंदगी उनके साथ नहीं जाती थी। ऐसा नहीं था कि उनके जिंदगी के बाकी मामलात उनकी तालीम के साथ नहीं जाते थे। आपको पता ना, वो सोक्रेटिस के पास दूसरा फिलोसफर मिलने आ गया, उसने दस्तक दी और थोड़ी देर के बाद बजाय दस्तक की कहानी उसके सर पे आई कि तू क्यों फालतू आदमी, कौन है तू, क्यों दरवाजा कर? ये उसकी बेगम साहबा थी सोक्रेटिस की। तो उसने कहा मैं तो इतने बड़े फिलोसफर का घर पूछ के आया हूँ, इतना बड़ा दानिश्वर, जमीनों आसमान में मशहूर है वो, और मैं तो उसके घर में ये हाल है कि बेगम साहबा ने हांडी उठा के फेंकी मेरे सर पे। खातिन का वो ये मुराद नहीं कि खातिन ऐसी हो, मुझे नहीं पता, आई नेवर सीन सो। अभी पिछले दिनों एक शख्स ने पूछा कि हम खुदा से बड़ा प्यार रखते हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं, कोई ऐसा भी सबूत है कि जिससे हमें पता लगे कि हम दुनिया में भी जन्नती हो सकते हैं? तो मैं कहा हाँ, एक सबूत, सिर्फ एक सबूत, कि अल्लाह के रसूल का इरशाद है जिसके पास ये चार चीजें हो जमीन पे अपनी जन्नत कंफर्म करे। नंबर एक, मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत रखने वाला दिल। नंबर दो, खुदा की याद में डूबी हुई जबान। नंबर तीन, अल्लाह की कुछ न कुछ आजमाइशों पे सब्र करने वाला जिस्म। नंबर चार बड़ा मुश्किल है, एक अच्छी नेक बीवी। यहाँ आगे कुछ बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाए। ये अब खवातीन पे मबनी है, मैं तो उनको सजेस्ट कर रहा हूँ
کہ وہ ایک آن میں اپنے ہسبینڈ کو جنتی بنا سکتی ہیں. دیکھو کتنا آسان ہے کہ بغیر کسی محنت کے وہ اپنے خاوند کو جنتی بنا سکتے. کہ حدیث رسول یہ کہتی کہ جس کے گھر میں ایک اچھی نیک پیار کرنے والی بیوی ہے نا، وہ زمین پہ اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ وہ جنت ہے. یہ انعام ملتا ہی نہیں ہے. حدیث قدسی ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خدا جس پر بڑا مہربان ہوتا ہے نا، اس پہ زمین پہ اس کو ایک نیک بیوی تحفہ میں دے دیتا. اب کہاں سے آئیں گی نیک بیویاں؟ یہ تو اپنے اپنے علاقائی بات ہے. آئی ڈونٹ نو. تو خادم حضرات ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم آخر ایسی صفات کے کیسے مالک ہیں؟ آخر خلیفہ ہے زمین و آسمان کے، کچھ صفات بھی تو ہوتی ہوں. کئی گھروں میں کئی مرتبہ جب پوچھتا ہوں کہ جی ہسبینڈز آپ کے ڈو دے کیئر اباؤٹ یو، جب میں کہتا ہوں جی ان کا آپ کو فرض کرو کسی بیوی سے، ان کی بیوی سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ کو یہ تو بہت پرانا مرض ہے، تو does your husband know about it? Can you know? Does he know that you have migraine? No. Does he know that you have such an arthritis? No. بھائی آخر کیوں نہیں؟ آخر یہ کس قسم کی مفاہمانہ زندگی ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے کوئی ایمبلم، کوئی آئیڈیل نہیں ڈھونڈا ہوا کہ جس کو دیکھیں اور کہیں کہ یا اللہ مختلف ادوار زندگی میں اور مختلف پیٹرنز آف لائف میں آخر ہمارے لیے کہاں سے ایک آخری ورڈ چلے گا جس کی تقلید میں ہم اپنی زندگی سنوار سکیں؟ خادم حضرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹا موٹا گائیڈ نہیں ہو سکتا. وہی ایک اتنے بہترین قائد. آپ ان کی محبت کا دعویٰ بہت رکھتے ہو، مگر کیا اس محبت کے دعوے میں کسی قسم کی نفرت موجود ہے؟ کیا اس آقائے وقت میں، اس استاد عالم میں اللہ کے رسول نے کوئی ایسی چیز بھی آپ کو دی ہے کہ سوائے کفر سے، شدت سے نفرت کرنے کے علاوہ کوئی ایسی، اور پھر باوجود کفر سے، شدت سے نفرت کرنے کے علاوہ کبھی کسی کافر سے بھی ان کا آپ نے سلوک دیکھا ہے کہ ایسا ہو؟ تو ہمیں اپنی گائیڈنس کے لیے سیرت رسول کا کوئی نہ کوئی آسپیکٹ ہمیں اپنے سامنے رکھتا. اور تو چھوڑ دیجئے آج یورپ کو کتنا دعویٰ ہے، کتنے کی جانوروں کے ہم بڑے مربی ہیں. وہ ایک دفعہ حجاج بن یوسف کے پاس اس نے وقت کے قاضی شریح کو ایک سوال بھیجا اور سوال میں کہا کہ اگر کوئی بلی میرا کبوتر مار گئی ہے تو اس بلی کا قتل جائز ہے یا نہیں؟ تو آگے قاضی صاحب نے لکھ دیا کہ اے بدبخت، اصحاب رسول کو قتل کرتے ہوئے تجھے کوئی شرم نہیں آئی اور بلی کے قتل کا فتویٰ پوچھ رہے تھے. خادم حضرات ہمارا یہ تضاد آج کل امریکی اور انگریزی اقوام بڑی اچھی طرح اپنائے ہوئے ہیں. ایک سمور اگر گم ہو جائے نا کسی بھیڑیے کی، اور ایک اگر مگرمچھ کا چمڑا آپ اتار لو نا کہیں غلطی سے، اس پہ تو بہت شور اٹھتا ہے. تمام دنیا کی آرگنائزیشن جو ہیں یہ اپنے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہوتی ہیں کہ آج ایک بیچارے مگرمچھ کے آنسو پوری طرح نکل آئے ہیں. مگر اگر 20,000 بھی قتل ہو جائیں اور بے شمار انسان بھی مارے جائیں تو ان کی پلک سے صرف ایک آنسو نہیں نکلتا اور ایک لفظ ضرور نکلتا ہے، سوری اٹ از کولیٹرل ڈیمیج. یہ تو ہوتا ہی ہے اس قسم کے بات. خادم حضرات ایسا وہ آقا نہیں تھے، ان کی محبتوں کی مثال ایسے نہیں دی جا سکتی. پروبلی اس کا انعام یہ تھا جو آج آپ کے علم میں نہیں ہے. وہ مسلمان جو اٹھتا ہے کسی سرزمین سے اور کسی اور جگہ جاتے رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس نے آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ مسلمان اس وقت اس شعور کو لے کر، اس خیال کو لے کر اپنے آقا و رسول کی کہ اگر دنیا ان کو پکارتی بھی تھے،
آپ کو یاد ہے کہ کوئی لوگ اللہ کو کم پکارتے تھے اس وقت، ان کو پتا تھا اللہ نے ہمیں ایک نائب السلطنت دے رکھا ہے، خلیفہ دے رکھا ہے۔ تو دو بڑی عظیم ترین جنگوں کی بنیاد جو ہے اس میں دونوں مرتبہ جن خواتین پہ زیادتی ہوئی، جن لوگوں پہ زیادتی ہوئی، جب اسے راڈرک نے جہاز لوٹا حاجیوں کا تو انہوں نے جواب میں کہا واہ محمد، کہ یا محمد آپ کہاں ہو، آپ ہماری نصرت فرمائے، واہ محمد۔ اور راڈرک نے کہا آئے محمد تو کیا تم اس کے خدا کو بھی بلا لو تو مجھے کوئی نہیں حساب میں دینے والا ان باتوں کا۔ مگر خادم حضرات اس ایک لفظ کے اس توہین کے بدلے اسپین کو 750 سال مسلمانوں کی غلامی کر دی۔ مگر گئے کون؟ گئے مسلمان، مگر دیکھو ذرا ان کا رجحان کیا ہے کہ انہوں نے کیا رسول سے سیکھا تھا۔ انہوں نے ایسا توکل اپنے رسول سے سیکھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے آپ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو جبریل امی آئے اور کہا اے ابراہیم میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر آپ چاہو تو میں اس آگ کو آپ کے دشمنوں پر الٹا دوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو کہا ہاں جی وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کہا جبریل پھر مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، تیری کوئی ضرورت، اگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے تیری اعانت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو کلمہ پڑھا وہ ایسی یادگار تصویر ہے کہ کاش آپ کی زبان پہ بھی جاری ہو جائے۔ فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، کہ اگر وہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت حضرات ذرا دیکھیے یہ ایک پیغمبر کا قول ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو خدا بڑی گائیڈنس دیتا ہے، مگر طارق بن زیاد کو کہاں سے اللہ نے دے دیتے؟ ایک مسلمان مجاہد کو کہاں سے مل گئے کہ جب اس نے کشتیوں کو آگ جلا دی تو بڑے ہی ڈیٹا پرست مسلمان بھی تھے، اس وقت بھی تھے لوگ، قوتیں گناتے، راڈرک کی شکست ممکن تھی، تعداد بہت تھوڑی تھی، اور راڈرک جو ہے وہ بہت 1.25 لاکھ کا لشکر لے کے آیا ہوا تھا، ان کے پاس صرف 7,000 پلس 5,000 12,000 کا لشکر تھا۔ obviously it was too much، کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے۔ تو یہی انہوں نے کہا، جو ساتھ والے تھے بڑے مقدسین تھے، تو انہوں نے کہا کہ ترک سبب ضرور شریعت کجا رواست۔ کیا کماندار آپ جرنیل ہو، آپ کشتیاں آپ جلا رہے ہو، اگر ہمیں خدا نہ خواستہ کوئی چانس تو لو، کوئی پرسنٹ زیادہ امکان تو 90% یہ کہ ہم شکست کھا جائیں گے، کیونکہ یہ اتنا بے انداز لشکر ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو ان کا ترک سبب ضرور شریعت کجا رواست، کہ اگر شریعت کی روح سے بھی سبب کا ترک کرنا روا نہیں ہے۔ تو وہ کیسا آدمی تھا جی؟ یہ نائب السلطنت تھا، خندید دست برد بشمشیر خیش گفت ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست۔ کہ تم کیسے ہو یار؟ ہر ملک اللہ کا ملک ہے، جو اللہ کا ملک ہے وہ میرا ملک ہے، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ آپ کس کے بندے ہو، کس سے منسلک ہو۔ اپنے رینک کی توہین تو نہ کرو۔ خلیفۃ اللہ فی الارض نہیں ہے، یہ تو صرف ایک جیسے کوئی اپنا فوج کا بندہ کوئی اپنی جاتا نہیں ہے اس ٹریننگ کے لیے۔ وہ جگہ کیسے آپ کی خلافت کی جگہ ہو سکتی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ بھلا قید خانہ بھی کبھی کوئی خلافت کا مرکز بنا؟ خاتم حضرات کو یاد کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نزدیک ان کی جو خدا کے بندے ہیں اور بندیاں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کی کیا مقام ہے۔
7 کائنات اور 7 زمینوں کے مالک جو ہیں، جو اصلی مالک ہیں، ہاں ہمارے اور ان کے درمیان قول رسول کے مطابق صرف حجاب قبر ہے، موت ہے، جس سے ہم اتنا ڈرتے ہیں، اس پہ بھی اللہ نے رعایت بخشی۔ بقول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ نے کہ مجھے پتا ہے کہ مومن سب سے زیادہ سکرات اور غمرات الموت سے گھبراتا ہے، تو میں اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ میرے بندے کا سانس انتہائی نرمی سے لے، میرے بندے کی روح کو بڑی مہربانی سے قبض کر۔ مگر اگر ہماری حرکات ایسی مسخ کے ہم خود وارث ہیں، اگر ہم اپنی ارواح کو مسخ کر لیں، اگر ہم ڈسکوالیفیکیشن کریں، ڈسکوالیفیکیشن کہاں سے آتی ہے؟ اب دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کہہ دیا ہے، لکھ دیا کہ انی جاعل للناس اماما، کیا ابراہیم میں نے تمام دنیا و عالم میں جتنے انسان ہیں اس کا آپ کو امام مقرر کر دیا۔ تو ابراہیم کو فوراً خیال آیا کہ میری تو چلو ہو گئی، میرا کام تو بن گیا، میری اپائنٹمنٹ ہوگی، مگر کہا قال ومن ذریتی، اے الہ اے کریم میری اولاد کیا بنے؟ خادم حضرات یہ بتا دوں کہ اس کی اولاد آپ ہیں، اس کی اولاد بنو اسرائیل نہیں ہے، ابراہیم کی اولاد آپ ہیں۔ یہ قرآن کہنا، یہ قرآن باللہ کہ ہر مواحد، ہر مسلمان اگین ایسے ہر مواحد، ہر مسلمان ابراہیم کی اولاد ہے، کیونکہ قرآن میں صاف کہا اللہ نے ملتا ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین، تم اپنے باپ ابراہیم کی اولاد ہو اور اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اور ہمارے نبی نے اس کی تصدیق کی کہ تمام مواحد جو ہیں، تمام اللہ کو واحد ماننے والے اور انبیاء اللہ تعالی العظیم کی سنت پہ چلنے والے، تمام ان کا نام مسلمان ہے اور وہ تمام کا باپ ابراہیم۔ تو جب اللہ نے کہا کہ انی جاعلکم، آپ کو ہم للناس امام، آپ کو تمام دنیا کا امام مقرر کرتے ہیں، تو ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، کہ اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ باپ تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کو اولاد کی ذرا جلدی فکر پڑ جائے۔ تو آپ اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم میں ظالموں سے عہد نہیں باندھوں گا، یعنی میرا عہد پہنچے گا، تیری اولاد میں سے ہر ایک فرد کو میرا عہد پہنچے گا، مگر ایک ایکسپشن ہے، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے۔ خاتم حضرات، تو اتنا ظلم بھی بڑی عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے، ہمیں تو ظالم شروع سے ہی ڈکلیئر کر دیا گیا، جب سے ہم نے امانت شعور کو اٹھایا خدا کے حضور سے، جب سے ہم سوچنے کے قابل ہوئے۔ خاتم سوچنا پتہ ہے کیا ہے؟ سوچنا اپنا نہیں ہوتا۔ اس جو چھوٹا سا برین ہے، اس میں اس کے فرنٹل لوب میں 1 بلین سیلز ہیں، 1 بلین سیلز ہیں ہمارے فرنٹ لوب، یہ ڈل پڑا رہتا ہے، بالکل بحیث رہتا ہے، اس کو سوچنا بات کرنا نہیں آتا۔ مگر جب کوئی چیلنج آتا ہے، جب بھی کبھی اس کو کوئی باہر سے چیلنج آئے گا، تو یہ آگے اس کے ریسپانس کے لیے پورے 1 بلین سیل کام شروع کر دیتے ہیں، اور جب بھی کبھی اس نے ریسپانس دیا اس کو ہم سوچ کرتے ہیں۔ جب بھی کسی بیرونی چیلنج کا ہمارا برین جواب دیتا ہے اس کو ہم سوچ کرتے ہیں۔ That's how the thought is born in a human mind۔ یہ کوئی ہماری صلاحیت نہیں ہے، یہ بیکار سیل پڑے رہتے ہیں۔ اگر باہر سے اس کو سٹیمولس نہیں ملے گا، کوئی محرک نہیں ملے گا، یہ آپ کو جواب ہی نہیں دے گا۔ اور یہ جو ہم خدا کو جواب دیتے ہیں، بعض اوقات پوچھے کہ تسبیح کیا ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم مسلسل تسبیحات کا ذوق ہمارا ذہن ڈیولپ کرتا ہے تو ایک مستقل رسپانس اس کو خدا کی طرف سے ملنا شروع ہو جاتا ہے. That's how کہ جب آپ کے دل سے وسوسہ شیطان گزرے گا تو آپ چونک جاؤ گے. آپ کو یہ تو پتہ لگ جائے گا کہ آپ غلط ہو یا صحیح ہو. آگے آپ کی مرضی ہے کہ غلط کرو یا صحیح کرو. خادم حضرات یہ باتیں ہماری اپنی طرف سے نہیں آتی, یہ فلسفہ وقت کی طرف سے نہیں آتی. کوئی علم جو ہے انسان کے باطن کو اتنی گہرائی میں نہ جانتا ہے نہ دیکھتا ہے. یہ باتیں اس شناخت سے آتی ہیں جو اللہ جن کا مالک ہے اور جس کی آگاہی اس نے اپنے رسول کو دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہماری ذاتی حیثیت کیا ہے, ہماری کائناتی حیثیت کیا ہے, ہماری اخلاقی حیثیت کیا ہے, تو پھر ہمیں طرز رسول اکرم کو اپنانا پڑے گا. سارا کا سارا نہیں. آئی انڈرسٹینڈ, میری بھی مجبوری ہے, آپ کی بھی مجبوری ہے. ہم اس پرفیکشن کو نہیں پا سکتے, ہم اس الٹیمیٹ پرفیکشن کے دعوے دار بھی نہیں ہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یا خدا کے لیے خدا کے رسول کو چھوڑ دو, یہ دعویٰ نبوت نہ کرو, وہ تمہارے بیانڈ ہے. کتنے لوگوں نے دعویٰ نبوت کیے ہمارے زمانوں میں, لوگوں نے تو خدائی کے دعوے. ایک دفعہ ایک شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا, وہ ہمارے پاس ہی تھا, میں اس کے پاس چلا گیا تو میں نے ویسے ہی چاہا کہ جا کے اس کی ذرا مینٹل کنڈیشن دیکھو. تو میں نے کہا یار اللہ میاں میرا ایک کام ہے وہ تو کر دو. خاصا مریض سا تھا, کہتا تم نے سمجھا اللہ میاں ہر کام کے لیے, میں تو کوئی کام کرتا ہوں, باقی کسی اور سے کہا. Well, he died because actually he was very, very sick. تو کہتا جا تو کام کر, میں کو ہر کام کے لیے ہوں, میں تو اپنے کام بڑے ہیں میرے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ہماری تمام سوچ فکر جو مرتب ہوتی ہے اس پہ ایک کنٹرول ہونا چاہیے ہمارے ذہن پر. یہ ادب جو ہے, آپ خدا کو نہ مانو, well and good, if you don't believe in God, there is no problem in this. پھر اپنی زندگی گزارو, تم نے تو ایک چیلنج لے لیا ہے, پھر زندگی گزارو, پھر اپنے مر جاؤ. ہمیں تو اس سے غرض ہی نہیں ہے. کسی مسلمان کو اس سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ وہ جناب علی کرم اللہ وجہہ کے بعد ایک یہودی ہے, اس نے کہا خدا کوئی نہیں ہے. تو نے کہا خدا کوئی نہیں ہے تو ٹھیک ہے, تم اپنے خدا پہ, ہم اپنے. تو کہہ رہا علی تم بے سود حرکات کرتے, اٹھنا بیٹھنا نماز. اس نے کہا بات سنو, بے سودی سے جب آگے جائیں گے اگر نکل آیا تو مجھے فائدہ ہے, نہ نکلا تو نقصان تو کوئی نہیں ہے, تو مارا جائے گا بدبخت جو تو ہر وقت انکار میں لگا رہتا ہے. تو ورچولی خدا کا انکار اس زمین پہ کہیں نہیں ہوتا. there is no atheist, ورچوئل ایتھیسٹ نہیں ہے اس زمین پہ کوئی. تو یہ ایتھیزم ہے کیا, جو میں اپنے اصولی میں اپنے علم کے مطابق جو میں نے دیکھا ہے کہ اگر میری زندگی میں کوئی بحران آ گیا, کوئی اداسی آ گئی, کوئی بچہ نہ رہا, کوئی باپ نہ رہا, کوئی ماں نہ رہے, کسی کو محبت نہ ملی, تو میں خدا نہیں مانتا, میں خدا نہیں مانتا. یعنی میرے تمام ذاتی نفسی اشکال اگر میرے رستے میں حائل ہیں, بھلا خدا کو ان چیزوں سے کیا واسطہ؟ وہ قانون بنا کر اب ایک ایک بندے کے لیے بدلے گا, تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پاگل کی بات صحیح تھی نا تھوڑی بہت بھائی, وہ ہر ایک انفرادی انڈیویجول کے لیے قانون تو نہیں نہ بدلتا. اس نے انسانیت کو پیدا کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے بلین ایئرز پلان کیا ہوگا. اس نے ڈیزائن تیار کیا, پلاننگ کی, اس نے زمین کی آب و ہوا کا جائزہ لیا, کون سی چیز نسل انسان کی افزائش کے لیے ضروری ہے وہ اس میں ایڈ کی, کچھ چیزیں جو نہیں تھی اس کے حق میں نکال لی. جیسے ڈینوسارز کو اس لیے فنا کر دیا کہ نسل انسانی پنپ نہیں سکتی تھی اتنے بڑے ہیوج اینیملز میں. ایسی ہوائیں دور کر دیں جن کی موجودگی میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا. ایک انتہائی خوبصورت معقول ماحول تیار کر کے اس نے آپ کو دے دیا. جب آپ کو دے دیا اس کے زندگی کے روز میں, اب قرآن کی آیات عجیب و غریب ہے.
وہ کوئی پہلے زمانے میں کھلی، کوئی دوسرے میں کھلی، کوئی 1980s میں آ کے پوری ہوئی، کوئی شاید آگے 2090 میں جا کے پوری ہوں۔ اب ایک بات تو آپ کنفرم کرتے ہو کہ قرآن کی کچھ آیات ہیں جو آخری دن ہی پوری ہوگی۔ القاریہ تو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ یہ ابھی آئی تو نہیں، ابھی 2000 میں پوری ہوں، 3000 میں پوری ہوں، 4000 میں ایک کتاب زمین و آسمان کے آغاز کو بیان کرتی کرتی بالآخر اس نے آپ کی زمین کے انجام تک بات لے جا کر ختم کر دی۔ obviously ایسے بڑے پروگرام جو سیٹل ہو گئے ہیں، یہ 5 year اسکیم آپ چلاتے ہو، انسان ہے اس کی اسکیم میں بڑی خطائیں آ جاتی، مگر کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ وہ خدا جو اب آخر کتنی سینچری اور کتنے بلینز اور ٹریلینز کی زندگی کو ایک پیمانے میں ڈھال چکا ہوتا ہے، وہ آخر ایک سنگل چینج کیوں کرے گا؟ وہ کیسے کرے گا؟ جیسے گجرانوالہ میں ایک صاحب آ گئے، کہتے ہیں پروفیسر صاحب کیا خدا ماضی بدل سکتا ہے؟ میں نے کہا یار اکیڈیمیکلی تو بدل سکتا ہے، مگر پریکٹیکلی بدلے گا کیوں؟ پہلے کو خرابی چھوڑ دی اس نے۔ کیا اس پرفیکٹ نے پیچھے کو خرابی چھوڑ دیا اس کی پروگرامنگ میں، جو آپ جا کے اسے بتائیں گے کہ یا اللہ یہ کام ادھر ادھر غلط ہو گیا تو اسے ٹھیک کر لیں؟ وہ کیوں بدلے گا؟ قدرت تو اس کی بے تحاشا ہے، ہر چیز ہی بدل سکتا ہے۔ جیسے اس نے کہا ہدایت میں نے دینی ہے، گمراہی میں نے دینی ہے، میں جانتا ہوں کون گمراہ اور کون ہدایت، مگر ایسے کرتا ہے وہ؟ اس نے اپنی طاقت کا اظہار تو کرنا ہے کہ اگر تم یہ کہ میں پلک جھپکنے میں تمہیں غائب بھی کر سکتا ہوں، ساری دنیا کو کر سکتا ہوں۔ اس نے ڈیمونسٹریشن دی ہوئی ہے نا، اس نے ڈیمونسٹریشن جب یہودی نہیں مانتے تھے تو اخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، تو اس نے آسمانوں سے برق عاطفہ بھیجی، دیکھتے دیکھتے آدھی یہودی غائب ہو گئے۔ پھر اب مان گئے، اس نے باقیوں کو کہا شہادت دیتے ہو کہ میں تمہیں زمین سے غائب کر سکتا ہوں، ختم کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی اب تو بالکل مان گئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اب ہم پر رحم کرو اور ہمیں ہمارے ساتھ ہی واپس دے دو۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں وہ لوگ لوٹا دیے تاکہ تم گواہ رہو اور تاکہ تم شکر گزار رہو۔ خاطرین و حضرات، اس شکر گزاری کے پہلو کے لیے آپ اپنے آقا کو دیکھو، وہ کب چاہتے ہیں آپ کو مقدس بنا؟ تو وہ نہیں چاہتا، خدا نہیں چاہتا تو رسول کیسے چاہے گا کہ آپ مقدس بن جاؤ؟ خدا نہیں چاہتا کہ آپ بڑے بڑے تقوی کے دعوے کرو، خدا نہیں چاہتا کہ آپ اپنی شکلوں سے اتنے پاک بات۔ کبھی کل کی بات ہے، کیا عجیب سی بات ہے، آپ کہے تو ہمیں تو داڑھی بہت عزیز ہے، ہم تو داڑھی دیکھتے ہی اس کے احترام میں ڈوب جاتے ہیں، محبت میں ڈوب جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر میری زندگی میں اگر 15 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں تو جن ڈرائیوروں نے سب نے ریشے مبارک رکھی ہوئی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ داڑھی سے اور ٹریفک کا کیا تعلق ہے، مگر کبھی غور کر کے دیکھو اتنی اجلت ہوتی ہے۔ وہ داڑھی رکھنی ہے تو خدا کے رسول کا تھوڑا سا کچھ اور بھی اپنا لو، کوئی دیانت اپنا لو، کوئی امانت اپنا لو، کوئی احترام سگنل اپنا لو تاکہ دوسروں کے خطرے کا نہ بنو۔ یہ کیا ضروری ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو ہمیں احترام قانون ملتا ہے وہ بھی ہم میں نہیں ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ رب کعبہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی کوئی ایسی کام کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے۔ کتنا احترام تھا ان کو خدا کے قانون کا۔ کیا یہی احترام میرے دل میں بھی ہے، آپ کے دل میں بھی ہے؟ قانون ہمارا ہے جیسا کسی کا ہے، کیا ہم اسی صداقت کے ساتھ اس قانون کا احترام کرتے ہیں؟ اوپر سے تلے
آپ ہر آدمی کو صادق و امین کہہ رہے تھے، ہر آدمی. ہمارا سیاستدان صادق و امین، ہمارا حکمران صادق و امین، ہمارا بینک کا چپراسی صادق و امین، ہمارے مینیجر. خدا کا کچھ تو خوف کرو. جتنی توہین رسالت اس لفظ میں تم کرتے ہو اتنی تو زمین و آسمان میں کوئی نہیں کرتا. زمین و آسمان میں صرف ایک صادق ہے، ایک ہی امین ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ صداقت اور امانت کو سیاسی پرائم منسٹرشپ کے لیے یہ لفظ نہیں آیا تھا. خادم حضرات غور سے سنیے گا، یہ صداقت اور امانت کا لقب جو ہے کسی سیاسی عہدے کے لیے نہیں آیا، یہ کسی عمارت کے لیے نہیں آیا، یہ تو قرآن کے لیے آیا تھا کہ اللہ نے اپنے کلام کی صداقت کے لیے اپنے پیغمبر کو 40 برس لوگوں میں رکھا. اور جیسے رکھا وہ بھی آپ جان رہے ہو، پریکٹیکل رکھا، امانت دار رکھا. اور ایک شہادت بھی ان کے خلاف موجود نہیں ہے کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بولا ہو. فرمایا کہ مزاح میں بھی وہ کبھی غلط بات نہیں کرتے تھے. ایک شہادت موجود نہیں ہے کہ کسی امانت میں انہوں نے، وہ امانت دار تھے لوگوں کے، انہوں نے چیزیں امانتیں رکھی تھی. جب یہ وہ ٹیسٹ ہو گیا، ثابت ہو گئے، پھر اللہ نے کہا اب قرآن اس پیغمبر کی زبان پہ ڈالوں گا. پھر جب یہ کہے گا نا یہ قرآن خدا کا کلام ہے تو لوگوں کو اس پہ شک نہیں ہوگا. کبھی غور کیا کہ حضرت رسول اکرم کی صداقت اور امانت کے ساتھ ایک آدھ لفظ کی گڑبڑ نہیں ہو سکتی تھی. ایک آدھ لفظ بھول چوک سے، ایک ہی تو زبان تھی، ایک ہی زبان سے حدیث جاری ہو رہی ہے، یعنی کلام رسول جاری ہو رہا ہے. اسی زبان سے تو قرآن نکل رہا ہے کہ زیر زبر کا فرق ممکن نہیں ہے. انسان ہے، مگر یہ کس قسم کی صداقت و امانت ہے کہ قرآن ان کی زبان پہ آیا، نکلا، آپ کو سنائی دیا اور آج تک محفوظ ہے زیر و زبر کے فرق کے بغیر. اب آپ کس کو صادق و امین کہو گے آس پاس؟ یہ ظاہری اور باطنی ہر چیز پہ یہ لفظ محیط ہے. پتہ نہیں کس نے ہمارے بھائی اس میں ایک جملہ سادہ سے لکھو کہ حد المقدور ہم اپنی امانت اور دیانت سے کام لیں گے. اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتے ہو آپ، یہ لقب نہیں دے سکتے. جس کو دیکھو اس کا مذاق بنایا ہوا. I feel that this is a kind of، یہ اللہ کے رسول کی سب سے بڑی توہین آج کل چل رہی ہے. ہر دوسرا بندہ صادق و امین کا ٹائٹل لیے پھرتا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز اپنا لو، نہیں ہو سکتا ساری چھوڑ. مگر دیکھو غازی حضرات، ہر شخصیت جب مر جاتی ہے، میں نے اکثر سنا جنازوں پہ اٹینڈ کیا کہ یار بڑا اچھا آدمی تھا یہ، تو میں سے کیوں؟ یار لوگوں سے میل ملاپ اس کا بڑا اچھا تھا. کسی کے اور پہ جگہ نے باسی بندہ سی مگر ہے بڑا ایماندار سے. کسی تیسرے کے پاس چلے گئے نا، اسے کہا مر گیا ہے بیچارہ، بڑی خطائیں ہوں گی اس کی مگر نہیں، لوگوں کا بڑا ہمدرد. تو عموماً موت کے وقت یہ بھی سنا کسی سے، باقی تو ساریاں گلاں چنگیاں سن پر کنجوس بڑا سے، اور بھی خامیاں بھی سنتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ پوری زندگی جب ہم گزار لیتے ہیں تو ایک صفت اتنی نمایاں ہوتی ہے جو مرنے کے بعد لوگوں تک پہنچ گئی ہوتی ہے. ایک صفت، a man is always known by a significant appreciation or depreciation in his personality. آپ یوں سمجھو کہ وہ اس شخصیت کا خلاصہ ہوتا ہے اور اسی پہ لوگ گواہی دیتے. اب آپ فرض کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پر آپ اہل حدیث ہو، آپ نے کیا کیا؟ پوری حدیث پڑھی، بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، نسائی پڑھی، ابن ماجہ پڑھی، سیاہ ستہ پڑھی، سارے پڑھی. باہر آ کے آپ لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہو.
ڈنڈے اٹھا لیے، مار پیٹ ہو رہی ہے، سرزنش سنائی جا رہی ہے، کوئی ادھر سے کوئی آ گیا جماعت والا، ادھر سے کوئی جماعت. بھائی تم لوگوں کو ہم ہی گناہ گار نظر آئے، تم صفات میں مکمل ہو گئے؟ نہیں، ایک دعوی پاکیزگی سب میں چلا آتا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فلا تزکوا انفسکم، مت کہو اپنے آپ کو پاک باز، مت کہو اپنے آپ کو پاک باز. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، میں جانتا ہوں تم کتنے پاک باز ہو، میں جانتا ہوں. جب خدا یہ کہہ رہا ہے تو جس تقوی کی تم غلط ڈیفینیشنز کر کر کے مر گئے ہو، ہم تو تقوی ایک ہی جانتے ہیں کہ اللہ ان کاموں سے بچائے جس سے ہمیں خدا سے دوری نہ ہو جائے. ہم تو اور کوئی تقوی نہیں جانتے. تقوی تو ایک محبت کا سودا ہے. محبوب سے وہ جدائی جو ہمارے اعمال کے باعث ہوتی ہے، وہ ناقابل بیان اذیت جو قلب و نظر کو ہوتی ہے، ہم اس کو تقوی ہے. تاکہ تم اس سے بچو اور یہ دعا کرو کہ اللہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ ہم تیرے حضور سے ہی غائب ہو جائیں، تیرے بندوں میں شمار نہ ہو، تیری محبت کرنے والوں سے ہمارا نام نکل جائے. اصل تقوی تو یہ شعور ہے، نہ کہ جی میں متقی بننے کی کوشش کروں. اور کسی جسمانی تقوی میں ایسی کوئی شے نہیں. ابھی آپ کے بغل سے بیچارہ وہ نکلا مہاتما سدھارتھا بدھا، 12 سال تزکیہ نفس کیا، 12 سال ہندو آرڈر میں تپسیا کیا، اس حالت کو پہنچا کہ 12 دانے چاول کے اور 1 گھونٹ دودھ کا اس کی خوراک رہ گئی. کبھی تصویر دیکھو نا فاسٹنگ بدھا کی، بالکل ہٹیاں ہی رہ گیا. 12 سال کے بعد اس نے کہا کہ فاقوں میں نجات نہیں ہے، فاقے میں کوئی نجات نہیں ہے، مشقتوں میں کوئی نجات نہیں. نجات ہے تو سوچ میں ہے، فکر میں ہے، محبت میں ہے، اخلاص میں ہے. اور آپ کے پیغمبر کو تو خدا نے خود ایکسپلین کیا. کیا خوبصورت قرآن کی آیت تھی جس میں اس نے کہا ہوگا کہ آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے اپنے رسول کی شخصیت کو مختصر کر دیا. ایسا تو اس نے کبھی نہیں کہا کسی اور کو، مختصر کر دیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ عنتم حریص علیکم. یہ دیکھو بڑا عجیب سا لفظ ہے، حریص علیکم. یہ نیگیٹو لفظ ہے، یہ نیگیٹو لفظ ہے. کبھی آپ نے اپنی لینگویج میں حریص کا لفظ پازیٹیولی استعمال ہی نہیں کیا. بالمومنین رؤوف الرحیم، یعنی خود بول کے کہ میرا پیغمبر رؤوف الرحیم ہے، اس کے باوجود لفظ حریص علیکم استعمال. خادم حضرات بعض اوقات نا کسی محبوب کی تعریف میں ہم جتنے اچھے لفظ استعمال ہمیں تسلی نہیں ہوتی. اللہ نے رؤوف الرحیم کہا مگر تسلی نہیں ہوئی. تسلی نہیں ہوئی کہ میں شاید ابھی تک، خدا کہتے کہ میں تمہارے رسول کی محبت اور میرے اپنے رسول سے محبت تم تک پہنچا نہیں سکتا. کوئی ایسا لفظ استعمال کروں کوئی پازیٹیو نہیں ہے اگرچہ مگر تمہیں سمجھ آ جائے گی. ہم اس ویلیو کو کہتے ہیں جو ٹوٹل پوزیسونیس کی ہو، جس کو پوزیسونیس ہو، اتنا غلبہ کسی چیز کا کہ اس کے بغیر نہ شب و روز گزرتی نہ ہو. ہرس ایک ایسی جستجو ہے جس کو آبسیشنل پوزیسونیس کہتے ہیں، دیوانگی کی حد تک کسی چیز کو. تو اللہ کے رسول اس حد تک اس امت مرحومہ کی محبت میں چلے گئے کہ as best if God could explain کہ حریص علیکم. میں آگے ایک لیکچر میں نے کہا تھا کہ لاہور میں جب بہت کوئی خوبصورت ہوتا نا تو لاہوری کہتے تھے یہ نرا قتل ہے. یہ نہیں کہتے تھے حسین ہے، لاہوری کہتے تھے نرا قتل ہے. اب دیکھو آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی اگر میں کہوں کہ اس کے بال ایسے تھے، اس کی آنکھیں ایسے تھی، اس کی ناک کان ایسے تھے، مگر جب میں یہ کہہ دوں کہ نرا قتل ہے تو آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے. یہ مطلب ہے حریص علیکم کا
کہ ایک نیگیٹو لفظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سمجھانے کہ he is beyond estimate he loves you. اگر اسی یہی ایک پہلو ہی پکڑ لو بھائی اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک پہلو ہی پکڑ لو کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور محبت اسی اپنے لوگوں سے، گلا تو نہ کاٹو نا، ان کی جائیدادیں تو نہ غبن کرو نا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، نہ کوئی بچہ چھوڑتا ہے نہ کوئی، جو کچھ ہمارے ملک میں یہ مسلمان کر ہی نہیں سکتا. undoubtedly ادھر اس سے سکھ مین جو ذہنی بیمار کر سکتا ہے، یہ مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا. جو باتیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں خاتون حضرات، یہ مسلمان نہیں کر سکتے، مگر کچھ ایکسائٹیو ٹیمپرز ہوتے ہیں جو ہمیں ان باتوں کو لے جاتے ہیں. آپ کو یاد نہیں کہ آپ کے رسول ایک اونٹنی کے پاس کھڑے ہو گئے تھے، بڑی دیر اس کی باتیں سنی، پھر اس کے مالک کو بلایا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم ان کی جوانی سے فائدہ اٹھاؤ اور بڑھاپے میں ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دو. یہ مجھ سے اسی بات کے گلا کر رہے تھے. آپ کو یاد ہے کہ رسول آپ کے وہ ہیں جب ایک ہرنی کا بچہ اٹھا لیا. آپ کو ویسٹرن قوانین تو بڑے نظر آتے ہیں، یوم دفاع حیوانات کا ایک بڑے سے بڑے چیپٹر اور بڑی بڑی دنیا سے لوگ آتے ہیں. آپ کو یہ کیوں نہیں یاد آتے واقعات؟ یہ واقعات کیوں نہیں یاد آتے کہ جب ایک صحابی نے ایک ہرنی کا بچہ اٹھا لیا اور وہ برق رفتار شاہ ہے جو اشارہ پاتے ہی غائب ہو جاتی ہے، مگر اس کو اتنا صدمہ تھا کہ اس کے پیچھے پیچھے آ گئی تھی صحابی کے بچے کے لیے. تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلا کہ تو نے ماں کا درد نہیں فیل کیا، تو نے اس ماں کا درد نہیں محسوس کیا، تم نے اس کو دیکھا نہیں کہ اس بیچارگی سے اپنے بچے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. خاتون حضرات، کون سی ایسی فیلڈ ہے؟ میں کہتا ہوں ہمارے رسول نے ہم پہ تھوڑی سی زیادتی بھی کر دی. تو آپ پوچھو گے کیا بڑے حضرت عیسیٰ پیغمبر ہوتے ہیں نا ہمارے، تو ہمیں تو پتا ہے ان کی کوئی بات ہم کاپی نہیں کر سکتے. نہ ہم مردے زندہ کر سکتے تھے، نہ ہم پھونک مار کے چڑیاں اڑا سکتے تھے، نہ ہم یعنی گئے وقت کو واپس بلا سکتے تھے. اٹ واز سو ایب نارمل. آج اگر کرسچن اپنے نبی کی قدر نہیں کرتا تو I think it's because of those abnormalities. وہ ہو نہیں سکتی اب باتیں، وہ حسن کرامات اب نہیں ہو سکتی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب کہاں سے 9 آیات آئیں گی موسیٰ علیہ السلام؟ اب کیا میں اب یعنی آقا و رسول کی خدمت میں کھڑا ہوں گا تو میں کہوں گا آسمان سے مینڈک برس پڑے، جوئیں برسیں؟ میں اس کی سزا کا اہل نہیں ہوں. مگر میرے پیغمبر کا جو اگر آپ کو بوجھ لگتا ہے وہ ہے کہ دنیا کے ہر مقام، ہر فیلڈ، ہر بزنس میں وہ سامنے کھڑا ہے. اگر آپ نے قرض لیا ہے تو اس نے بھی قرض لیا ہوا، وہ آپ کو بیہیویئر بتا رہا ہے کہ یہودی ان کے داڑھی پہ ہاتھ مار رہے ہیں اور عمر کہتے ہیں ہاتھ پیچھے رکھ اور نہ تیری گردن اڑا دوں گا. تو محمد کہتے ہیں عمر دیوانہ ہوا ہے، میں نے اس کا دینا ہے نا، یہ اس کا حق ہے نا مجھ سے طلب کرنا، اس کا حق ہے نا مجھ سے طلب. آپ کے پیغمبر نے فوج کی سربراہی کی ہوئی، کوئی رستہ ایسے نہیں چھوڑا. جس جگہ آپ کوئی سوچ کے دیکھو کہ فلاں جگہ پر مجھے اپنے رسول سے آگاہی نہیں ملتی، He has made your life very difficult. عذر نہیں چھوڑا آپ نے، بچ کے نہیں نکل سکتے. جدھر جاؤ گے رہبری کے سگنلز لگے ہیں، نشان بنے ہیں. محمد رسول اللہ نے اپنے نقش پائے حسین سے آپ کے لیے روشنی کے مینار چھوڑ دیے. سارے نہیں تو ایک پکڑ لو. آپ کو نہیں پتا یہ بھی اللہ کے رسول کا کمال ہے کہ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ کچھ چھوٹی سی بات، کچھ سستی سی بات جس سے میں عذاب و ثواب سے چھوٹ جاؤں. کہا اچھا جھوٹ نہ بولا، بس جھوٹ کیا نہ بولا کرے. اس کی ساری زندگی بدل گئی، سارا کچھ ہی چینج ہو گیا. کسی نے کہا مجھے اس خرافات کی اجازت دے دو،
فرمایا تم اپنی ماں بہن کے ساتھ یہ رویہ رکھو گے مناسب اگر کوئی اور کرے؟ کہنے لگے نہیں۔ خاتون حضرات، کسی بھی زندگی کی فیلڈ میں کوئی ایسا موقع نہیں جہاں ہمارے رسول نے ہمارے لیے نقش پائے معرفت نہیں چھوڑے، مگر سچے دل کے ساتھ۔ ایک ہی عید تو ہم نے کرنا ہے کہ آپ نے حدیث پڑھی، آپ نے، بس میں ایک عادت اختیار کروں۔ مجھے تو وہ بڈو بڑا پسند ہے، بہت پسند ہے۔ وہ آیا مجلس رسول میں، اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کے رسول نے پوچھا تو قیامت کو پوچھتا کیوں ہے یار؟ کیا تو نے نمازیں بڑی پڑھی ہیں؟ کہا نہیں، واجب واجب۔ کہا خیرات بڑی کی؟ کہتے یہ ہوتے کہاں جو خیرات ہیں؟ اس نے کہا حج روزہ کر، نہیں ایک بات نصیب ہوا تو پڑھ لیں گے، ابھی تو اسباب ہی نہیں۔ تو کہا کس برتے پہ قیامت کو پوچھتا ہے؟ اتنا تجھے انتظار کیوں ہے قیامت کا؟ کس برتے پہ تو قیامت کو پوچھتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت بڑی ہے۔ فرمایا اچھا پھر یہ یاد رکھ لینا کہ لوگ اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے حشر کے روز جس کو ان سے محبت ہو۔ اگر آپ کو شیوا سے محبت ہے تو شیوا کے ساتھ اٹھا جاؤ، اگر آپ کو محمد رسول اللہ سے محبت ہے تو انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ۔ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اہل حدیث یہ حدیث کیوں نہیں سناتے کثرت سے؟ بھئی اہل حدیث اپنا ٹیمپر کو شو کرتے ہیں حدیث میں۔ ابھی اللہ کہہ رہے کہ میرے رسول کی ایک پہچان ہے۔ پہچان کیا ہے؟ رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اگر میرا اللہ کے نزدیک میرا پیغمبر رؤوف و رحیم ہے، ساری دنیا کے نزدیک رؤوف و رحیم ہے، وہ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رحمت للعالمین ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ ہم پر کیوں قہر و غضب کی برسات بچھائے پھرتے ہو؟ یہ تو سوچو، آپ کیوں ہمیں ڈرائے پھرتے ہو؟ ادھر اللہ کہتا ہے اسے کہو یار ہم آپ سے بات کرتے یار میں نے کب کہا ڈرنے کو نالائق ہو؟ میں تو کہتا ہوں فذکروا اللہ کا ذکرکم آباؤکم، مجھے ایسے ہی یاد کرو جیسے ماں باپ کو کہتے ہو۔ اب یہ کو خوف سے ہے، واسط سے؟ کیا ہم ماں باپ کو دیکھ کے چیخے مارتے ہوئے گھروں سے باہر بھاگ جاتے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ تو کہتا ہے فذکروا اللہ کا ذکرکم آباؤکم واشد ذکرا، ذرا زیادہ کرو۔ فذکروا اللہ، صبح دوپہر شام جب چاہے مجھے یاد کر لو، جس حال میں وہ یاد کر لو۔ حضرت یونس کی غلاظت والے سمے میں بھی یاد کر لو۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، میری یاد اتنی بڑی بات ہے کہ جس طرح چاہو مجھے یاد کر لو، مگر کرو محبت کے ساتھ، کرو محبت کے ساتھ۔ یہ یادیں نہ لیا کرو خوف سے، ڈر کے۔ اللہ بھی ایسے ڈر بڑا آتا ہے، خاک ڈر آتا ہے، ڈر تو آتا ہی نہیں ہے۔ ڈر تو تھانے ڈر کا ہے، ذرا سی ڈانٹ پٹک کر دے تو جان جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ میں ایسے کائے کا ڈر ہے؟ اتنی دوریوں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک لمحہ خوف جو ہے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو سناٹے میں چھوڑ دے گی، ایک لمحہ خوف کا۔ آپ کہاں ڈر سکتے ہو؟ وہ عظمتیں کہاں، یہ پستیاں کہاں؟ ڈر اور خوف کی بھی کوئی ایوریج ہوتی ہے نا۔ ہاں بڑا کیلیبر، بڑا احسان ہے اللہ کا کہ ان اللہ یحب المحسنین، بڑا احسان ہے اللہ کا کہ ان اللہ المقسطین، بڑا احسان ہے اللہ کا اس نے محبت کرنے والا رسول بخشا ہے، بڑا کرم ہے اس کا کہ اس نے زندگی کے ہر رستے پہ ہمیں ایک ہدایت نما بخشا ہے۔ اس کی کرم فرمائی ہے کہ اس نے کسی جابر کو نہیں بخشا ہمیں، اس نے کسی سخت رویے والے پیغمبر کو نہیں بخشا، اتنے مہربان رسول کو جس کو خود وہ رؤوف و رحیم کہتا ہے، رحمت للعالمین کہتا ہے، اس کی سعادت ہمارا نصیب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال روتا ہوا مر گیا کہ ساری اقوام عالم کو ایک فکر ہے
کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو خادم حضرات، the only way to escape، میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہ شارٹ وے ہے، لائٹسٹ پاسبل وے آؤٹ آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے اس بدو نے کہا کہ یا رسول اللہ متاع حیات زیادہ نہیں ہے، نمازیں زیادہ نہیں ہیں، روزے زیادہ نہیں ہیں، ضروری ہیں، مگر آپ سے محبت بڑی ہے، آپ سے محبت بڑی ہے. تو آپ پر کتنا کرم ہو سکتا ہے اس مختصر سی راہداری سے گزرتے ہوئے، جس کے پیچھے بھی بلینز اور ٹریلینز آف ایئرز ہیں، آگے بھی بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئر ہیں. پچھلا قدم مجھے پتہ نہیں، مگر اگلوں کی خلافت آپ کے پاس ہے. کوشش تو کرو نا، بارڈر طے کرتے ہوئے تو کہہ سکے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. تھینک یو ویری مچ.